ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میں ایم اے اردو پرائیویٹ فرسٹ ایئر کا ماڈل پیپر جس کا کوڈ ہے 162 اوریجن اینڈ ڈیولپ آف اردو لینگویج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا کوشچن نمبر 5 ہے یہ، اردو زبان کی موجودہ صورتحال پر ایک نوٹ لکھیے۔ اردو زبان کی موجودہ صورتحال پر ایک نوٹ لکھیے۔ تو اردو زبان کا مستقبل اور اس کے مسائل کو درپیش رکھتے ہوئے ایک مفصل مضمون لکھیے۔ اس طریقے سے بھی کوشچن آ سکتا ہے، جس کا جواب ہے اردو زبان کے مستقبل پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کے ماضی اور حال پر غور کرنا ضروری ہے۔ آزادی سے قبل اردو کا چلن عدالتوں، کچہریوں اور اجور و دوسرے سرکاری کاموں میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کم شمالی ہند میں ہر شخص اردو سے واقفیت رکھتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اردو جو تھی وہ کچہری، عدالت وغیرہ میں بولی جاتی تھی، اس لیے شمالی ہند میں زیادہ تر لوگ اردو کو جانتے تھے اور اسکولوں میں اردو بطور خاص پڑھائی جاتی تھی۔ مختصر یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت اردو کا رشتہ عام لوگوں کے معاشی زندگی سے تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اسکول میں بھی اردو پڑھائی جائے گی تو ٹیچرز بھی اردو پڑھانے والے رکھنے پڑیں گے اور انہیں سیلری بھی ملے گی، اور عدالت، کچہری سب جگہ جب اردو بولی جائے گی تو ان سب سے اردو جو تھی زندگی میں گھل مل گئی تھی، جس کی وجہ اردو کا جاننا وقت کی ضرورت بن گیا تھا۔ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی کوئی تخصیص نہ تھی، سبھی لوگ اردو پڑھتے تھے اور اس کو گھریلو زندگی اور کاروباری زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک نئی دنیا وجود میں آئی۔ پاکستان نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا اور ہندوستان میں اس کے بارے میں شکوک و شبہات کے بادل چھا گئے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اردو کوئی زبان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہندی کی ایک شیلی ہے۔ بہرحال اردو والے مسلسل جدوجہد کرتے رہے اور دھیرے دھیرے فضا اردو کے حق میں سازگار ہو گئی۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو کہ ہندوستان جیسے وسیع ملک کے کونے کونے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ سبھی اس کے شیرینی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اردو تانگے والے سے لے کر پھیری والے، ٹرک ڈرائیور سے لے کر رکشہ چالک تک سبھی کے منظور نظر رہی ہے۔ اردو میں جتنی لطافت و شیرینی ہے وہ شاید ہی دنیا کی کسی دوسری زبان میں موجود ہو۔ اب یہاں جو ہے اردو کی تعریفیں ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، اور اردو کی پیدائش کے سلسلے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ محمود شیرانی پنجابی کو اردو کی ماں کہتے ہیں۔ محمود شیرانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ پنجاب سے نکلی ہے۔ تو محمد حسین آزاد آب حیات میں اردو کے متعلق رقم طراز ہیں کہ یہ زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو نہ تو برج بھاشا سے نکلی ہے اور نہ ہی پنجاب سے۔ البتہ یہ ایک ایسی زبان ہے جس نے تمام زبانوں سے استفادہ اٹھایا ہے۔ اس نے فارسی، عربی، ہندی، انگریزی، ملیالم وغیرہ سبھی زبانوں سے استفادہ کیا۔ اس زبان نے دوسری زبانوں کے الفاظوں کو اس طرح نبھایا کہ ان کی مغایرت جاتی رہی اور وہ الفاظ آج اردو زبان کے ہو کر رہ گئے۔ اردو کی عمر زیادہ نہیں، لیکن اس کی خوبیوں نے اسے باغ کو جلد ہی سبز شاداب کر دیا۔ اس کے ثمر کی شیرینی اور لطافت سے ہر خاص و عام معزوز ہوا۔ ادب کے ساتھ کیا جسے بھی خطاب کیا، زبان اردو نے ہر شخص کو جناب کیا۔ مطلب یہ اردو کی شیرینی دکھائی گئی ہے کہ اردو میں آپ جناب سے ہی بولا جاتا ہے، اور اردو جو ہے وہ کسی ایک زبان سے یا ایک جگہ سے نہیں نکلی ہے، بلکہ اردو جگہ جگہ سے جتنے بھی الفاظ آتے رہے اردو انہیں اپنے اندر سمیٹتی رہی۔ یہ کسی ایک طبقے یا قوم کی زبان نہیں رہی، اس کی ترقی اور مقبولیت میں عوام مخواص، بادشاہ و فقیر سبھی نے کوششیں کیں۔ بادشاہوں کے دربار اس کے لیے گہوارہ بنے تو عوام نے اس کو
گود کھلایا۔ اس کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ہندو اور مسلمان دونوں کوشاں رہے۔ سینکڑوں ہندو شاعروں نے اسے چمن میں زمزمہ آرائی کی اور گیسو اردو کو سنوارا۔ یہ صرف مسلم قوم کی زبان نہیں بلکہ یہ ہندو مسلم دونوں کی مشترکہ وراثت ہے۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کتنا اچھا شعر لکھا ہے انہوں نے، اردو کی تعریف لکھی ہے کہ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اردو ایک ایسی زبان ہے کہ اردو زبان میں اگر کسی کو برا بھلا بھی کہا جائے گا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پھول جھڑ رہے ہیں۔ اور اردو کی زیادہ تر ترقی اور نشو و نما یو پی میں ہوئی۔ اردو زبان آج کشمیر کی سرکاری زبان ہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد اردو مغربی پاکستان کی سرکاری زبان بنی، مگر بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ اب یو پی میں ہی اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کو مخالفت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کو ہندی کی شیلی بتایا جا رہا ہے، حالانکہ اردو اور ہندی میں بہت فرق ہے۔ اردو کا رسم الخط فارسی ہے جبکہ ہندی کا رسم الخط دیوناگری ہے۔ اردو کا حرف ز، ف، قاف، عین، غین، تو، زو وغیرہ ہندی میں کہاں ہیں؟ اپنوں سے ہم کنارے ہے اردو، غیر کو ناگوار ہے اردو۔ یہ شعر انہوں نے اپنوں کے لیے کہا کہ اپنوں سے ہم کنار ہے اردو اور غیر کو ناگوار ہے اردو، یعنی کہ اپنے لوگ اردو کو پڑھ نہیں رہے ہیں اور جو غیر لوگ ہیں وہ تو اردو کی مخالفت کرتے ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اردو کو فروغ دیں، اردو میں ایڈمیشن لیں اور دلوائیں۔ نہیں کچھ آساں داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ آج اردو کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج اردو کی حالت اچھی نہیں ہے، عوام نے بھی اس کی طرف سے بے پرواہی اختیار کر لی ہے۔ آج لوگوں نے مادری زبان کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ ہر قوم کے خوشحال اور متمدن ہونے میں زبان کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ادب یا زبان ترقی نہیں کر رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ قوم تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ مادری زبان کی بہت اہمیت ہے اور ہماری مادری زبان اردو ہے۔ ہم میں وہ جذبہ نہیں رہا جو کسی زبان کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے تھا، اسی لیے ہماری اردو زبان ہمارے ہی ہاتھوں میں سسک رہی ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتر ہے ہزار ہاجر سایہ دارا راہ میں ہے۔ اگر ہم اردو کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اردو رسم الخط املا ٹھیک نہیں ہے، اس میں فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں، ہم کو اس میں آسان الفاظ کا ذخیرہ پیدا کرنا ہوگا۔ اردو کو ثانوی کلاس تک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اردو کی اہمیت سے منکر ہونے کو شش نہ کی جائے، اردو کی اہمیت سے منکر ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ ابتدائی درجات سے لسانیات کا مطالعہ کرایا جائے تاکہ بچے ابتدا ہی سے اردو کی لسانی مشکلوں کو سمجھ سکیں۔ محکمہ اطلاعات و نشریات کو اردو کا جائزہ مقام دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج اردو کی جو بھی حالت ہو مگر اردو اپنی خصوصیات و اوصاف، سادگی، سلاست، روانی، تعزل کے بلبوتے پر زندہ ہے۔ مخالفیانہ دور اور حکومت اس کو کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کرے مگر اس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اس نے ایک تنادر درخت کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس کی جڑیں گہرائی تک پہنچ چکی ہیں۔ لوگوں کے اردو کے ذوق و شوق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آج فلمی نغموں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ غالب، اقبال اور میر کے اشعار ہر خاص و عام گنگناتا ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جو تعصب پرست انسان اس زبان کو اکھاڑ پھینکنے کی تمنا رکھتے ہیں انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ پھونکوں سے اب چراغ یہ
بجھایا نہ جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے، اردو جو ہے غیر لوگ بھی بولتے ہیں، بھلے ہی ان کا تلفظ خراب ہو، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اردو بولیں۔ لہٰذا سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو بہت ہی اچھی لینگویج ہے اور اسے سیکھنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں اردو اپنی شیرینی، لطافت اور بے باکی کے سبب واحد یکتا زبان ہوگی، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کی ترقی و ترویج میں دل و جان سے کوشاں ہوں گے۔ کتنی دلکش زبان ہے اردو، زندگی کا نشان ہے اردو۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا، اس کا جواب میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا۔ ہندوستانی زبانوں کے کون کون سے خاندان ہیں؟ تو ہندوستانی زبانوں کے خاندان، یوں تو ہندوستان دنیا کا ایک ملک ہے، لیکن اپنے طویل و عریض ہونے کے سبب یہ ایک بڑا عظیم برائے اعظم کے برابر ہے۔ یہاں کئی نسلوں کے لوگ بستے ہیں، یہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہاں کئی زبانوں میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ ان میں ایک پورا خاندان ان زبانوں کا بھی ہے جو ہند یورپی زبان سے تعلق نہیں رکھتی، تاہم ان پر بھی ہند آرائی زبان کا اثر گہرا ضرور ہے۔ تو ہندوستان میں بولی جانے والی زبانوں کو ماہر لسانیات 4 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو حسب ذیل ہیں: دراوڑ خاندان اور تبت چینی خاندان، آسٹرک اور ہند آرائی، یہ 4 ہیں، اور ان کے بارے میں اب ہم تفصیل سے نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے، انہیں آپ پڑھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔